الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جس وقت ملتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جس وقت یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تنہا ملتے ہیں قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم لوگ کہتے ہیں اتحدثونہم کہ کیا تم لوگ ان لوگوں کو بتلا دیتے ہو وہ باتیں بما فتح اللہ علیکم جو ظاہر کی اللہ نے تم پر لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ یہ لوگ تم سے اس کے ذریعے سے جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. اولا یعلمون کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما یسرون جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ لوگ کتاب کو الا امانیہ مگر آرزویں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ لوگ مگر جو ہیں بے سند باتیں کرتے ہیں. الا یظنون مگر غمان نہیں ہے وہ الا یظنون مگر ان کے غمانات ہیں غمان کرتے ہیں.
فویل للذین، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، ثم یقولون، پھر یہ لوگ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشترو، تاکہ یہ لوگ خرید لیں، بھی، اس کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا، معمولی سی قیمت میں، فویل لہم، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ یہ لوگ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ یہ لوگ کماتے ہیں، وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند روز، قل اتخذتم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے بنا لیا ہے، بنا رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، سو ہرگز اللہ تعالی اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا، ام تقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم خود نہیں جانتے، کیا تم لوگ اللہ کو وہ باتیں کہتے ہو، اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے؟ ان آیات کریمہ میں منافقین اہل یہود کا تذکرہ ہوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے بیان فرمایا اللہ جل جلالہ نے، جو منافقین یہود تھے، یعنی اہل یہود میں سے جو منافق تھے، مسلمانوں کے پاس آ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ دل میں کفر چھپا ہوا تھا، اندرونی طور پر کفر، اندر باطن میں کفر تھا، ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو ایمان والوں کے پاس آ کر یہ بات کہتے، اور جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، یعنی اہل یہود سب کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا، اور آپس میں سب کے ساتھ منافقین اور جو کلے کافر تھے اہل یہود، وہ سب کے سب آپس میں ان کی مجلسیں قائم ہوتی، تو پھر جو ان کے دوسرے احباب تھے، دوسرے ان کے جو اہل یہود دوست احباب تھے، ان کے مجلس میں جب بیٹھا کرتے تو وہ ان سے یوں کہتے، ان کو تانا دیتے اور ان سے جھگڑا کرتے، ان سے یہ کہتے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی تم وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، مثلا وہ مسلمان، وہ خوشامد کے طور پر مسلمانوں کے سامنے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بس سچ بھی کہہ دیا کرتے تھے، مثلا تورات کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں آئیں کہ آخر زمان پیغمبر نے آنا ہے، تو یہ کہ یوں بھی ان کی زبانوں سے ہی نکل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے رسول ہیں، تورات میں اس کی پیشن گوئی موجود ہے، تو وہ یہ اپنی زبانوں سے سچ بھی اگل دیا کرتے تھے بس اوقات، تو جب ایسا کہہ دیتے، اور پھر قرآن مجید جو ہے یہ برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، تورات میں اس کی پیشن گوئیاں ہیں، جب یہ سچ ان کی زبان سے نکلتا تو جب مجلسیں قائم ہوتی تو پھر وہ کیا ہوتے، ان کے باقی ساتھی جو تھے اہل یہود، وہ ان سے غصے ہوتے، ان سے ناراض ہوتے کہ تم سچ کیوں کہہ دیتے ہو، کہ تمہارے سچ کہنے سے پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں، اس تمہارے سچ کے ذریعے سے تم، وہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ جھگڑا کریں گے تمہارے رب کیا، تم ان کے سامنے اس طرح کی سچی باتیں نہ کیا کرو، اہل یہود ان سے ناراض ہوتے کہ سچی باتیں نہ کیا کرو، تو پھر کیا ہوا
کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں چھپا لیں، جتنا چھپا سکتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو چھپا لیں، جتنا چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے چھپا سکتے ہیں؟ نہ یہ خود چھپ سکتے ہیں، نہ ان کا کفر چھپ سکتا ہے، نہ ہی ان کی باتیں چھپ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، چاہے یہ چھپائے چاہے یہ ظاہر کرے، جو کچھ بھی ان کے اندر ہے یا جو کچھ ان کے باہر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ عیاں ہے، سب کچھ ظاہر ہے۔ اور دوسرا اگلی آیات کریمہ میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اہل یہود میں سے کتاب تورات کا علم بھی نہیں رکھتے تھے، اور اپنی طرف سے جو ہے اپنے آپ کو اہل یہود کے سامنے علماء قرار دیتے کہ ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی اہل علم ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات کا کچھ علم نہ تھا، ان کے پاس کچھ علم نہ تھا۔ تو ایسے لوگوں کی وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور دوسرا ایسے لوگوں کی جو واقعتاً عالم دین تھے، یعنی تورات کا علم رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ اپنے لوگوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اہل یہود کو جب وہ کوئی مسائل پوچھنے آتے تو ان کو خوش کرنے کے لیے قیمتیں لے کر، ان سے معاوضہ لے کر ان کی مرضی کے مطابق مسائل بیان کر دیتے، اور جو تورات کے اندر موجود ہوتا وہ بیان نہ کرتے۔ تو ان کی خواہش کے مطابق جیسے ان کے دل خوش ہو جائے اور وہ خوش یہاں سے لوٹ جائے تو تھوڑے سے بس پیسے مل جاتے ہیں، ان پیسوں کے بدلے میں مسائل غلط بتلا دیتے ہیں، تورات میں جو احکامات ہیں وہ درست نہ بتلاتے، تو معمولی سی قیمت کے اوپر اپنے ضمیر کو فروخت کر دیتے، اپنے ایمان کو وہ علماء دین فروخت کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں یہ کتاب الا امانیہ، مگر آرزویں ہیں ان کی، بس اپنی طرف سے ہی من گھڑت اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے خیالات ہیں، ان خیالات کے مطابق وہ جو ہے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، مسائل بیان کر دیتے، کچھ ایسے جو بالکل بھی علم نہیں رکھتے تھے اور کچھ ایسے جو تورات کا علم رکھتے، دونوں کی وعیدات ہیں۔ علم نہ رکھنے والوں پر بھی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ویل، ہلاکت ہے۔ اور ویل ایک میں نے پہلے بتلایا تھا، ویل جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسائل لوگوں کی خوشامد کے طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چاہت کے بتلا دیتے ہیں، یا جو لوگ اپنی طرف سے مسائل بیان کر دیتے ہیں جبکہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ بغیر مسائل کے جاننے کے کسی کو مسئلے، ہر شخص مسئلے نہیں بناتا پہلے کہ جی دین کے اندر یہ مسئلہ ہے، دین میں یہ مسئلہ ہے، اور دین میں اس کے دور تک کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ تو ایسے ہر شخص کے لیے جو قرآن کا، حدیث کا علم نہ رکھتا ہو اور اپنی طرف سے حدیثوں کی طرف باتوں کو منسوخ کر کرتا پھرے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، تو اپنی طرف سے جو باتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرے، ایسے ہر شخص کے لیے کیا ہے، یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، ہر شخص کے لیے یہ وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، یہ لوگ کہ جو اہل یہود تھے، ان کی ایک تیسری خصلت کو بیان فرمایا۔ پہلی کیا تھی کہ اپنے نفاق کو چھپاتے اور بس آپ سچ بھی اگل دیا کرتے، تو اپنے ہی لوگ ان کو تنبیہ کرتے کہ سچ کیوں بولتے ہو، ان کے سامنے تورات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کیوں بیان کرتے ہو، اور جو ہے قرآن کی حقانیت کو جو تورات میں موجود ہے کیوں بیان کرتے ہو، تو اپنے لوگوں سے ڈانٹ پڑتے۔ دوسرا ان کے لیے یہ وعید بیان ہوئی کہ یہ لوگ اپنی طرف سے، جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے اہل یہود میں سے جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، اور علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو علماء دین قرار دیتے اور لوگوں کے سامنے مسئلے مسائل اپنے خیالات کے مطابق بتلاتے، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بتلاتے پھرتے، اور لوگ اعتماد کر کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اور کچھ اہل یہود میں سے ایسے تھے جو واقعتاً تورات
بات کا علم رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی معمولی سی قیمت کے عوض اپنے ضمیر کو فروخت کر دیتے، اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے اور لوگوں کی چاہت کے مطابق ان کو مسائل بیان کرتے. دو چیزیں آ گئی. تیسرا، اللہ رب العزت نے اہل یہود کی تیسری بری جو ہے غلط سوچ اور غلط نظریے کو اور جو ہے غلط قسم کے خیالات میں جو ان کی سوچ تھی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے اس کا بیان کیا. کیا بیان کیا کہ اہل یہود میں سے کچھ اہل یہود یہ تصور کرتے کہ ہمیں جو دین موسوی ملا ہے یہ آج بھی اسی طرح اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے، اسی کو مان کر چلیں گے تو ہمارے لیے نجات ہے. اس کے علاوہ دین عیسوی کو قبول نہیں کیا، اس کے علاوہ دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنے آپ کو دین موسوی پر ہی اپنے آپ کو برقرار رکھنا اپنے لیے مومن کے مستحق تھے کہ ہم جو ہے دین موسوی پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا. یہی اہل یہود کا نظریہ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور خدا نہ خواستہ اپنے اعمال بد کے نتیجے میں جہنم میں چلے بھی گئے تو چند روز جائیں گے اور اس کے بعد نکل آئیں گے، دوبارہ پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. جس طرح اہل ایمان کے متعلق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، قرآن پر اور جو ہے حشر نشر پر اور جو ہے اچھی بری تقدیر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء کرام پر جو شخص ایمان لے آیا تو دل سے جس نے تصدیق کر لی، زبان سے اقرار کر لیا تو ایسا شخص مومن ہے. اگر اس کے اعمال میں کمزوری رہ گئی، اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ایسا شخص جہنم سے نکل کر جنت کے اندر ایک نہ ایک دن جائے گا ضرور، جس کے اندر ذرا بھر بھی ایمان کی شمع روشن ہے. یہ اہل ایمان کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تو یہی نظریہ جو ہے اہل یہود رکھتے ہیں، دین موسوی پر قائم رہنے کے بعد رکھتے اپنے آپ کو کہ دین عیسوی پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے کوئی بات نہیں، بالفرض ہم مومن ہی ہیں. اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو اپنے اعمال کی کمزوری کی بنا پر چند روز رہیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. اہل یہود بھی یہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس غلط نظریے کی تردید کی، ان کے اس غلط جو ہے غلط قسم کے خیالات کی، اٹکل قسم کے خیالات کی اللہ رب العزت نے تردید کی. کیا تردید کی ذرا سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں جہنم نہ چھوئے گی، ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی. کیا فرمایا الا ایام معدودات، مگر چند روز، یعنی جہنم میں چلے بھی گئے تو چند روز کے لیے جائیں گے پھر نکل آئیں گے. اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے تو سنیں کیا فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ کے پاس عہد رکھا ہوا ہے، عہد بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا، تم سے کوئی معاہدہ ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے تم سے کہہ دیا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ چند روز کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. عہد وہ ہوتا ہے جو طرفین سے ہو، جانبین سے ہو، طرف واحد سے نہ ہو، طرفین سے ہو، دونوں جانبوں سے قول قرار ہو، اس کو کہتے ہیں عہد. تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا کہ چند روز کے لیے تم جہنم میں رہو گے اس کے بعد نکال لیے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اگر تم نے عہد لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے عہد کی پاسداری کرتی ہے. وہ کبھی بھی اپنے عہد کی کیا کریں گے؟ مخالفت نہیں کرتا. وہ کبھی بھی اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرتا. اگر ایسا عہد ہے تو اپنے عہد کو پورا کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو خود ہی نہیں جانتے؟ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا
حالات پیش آئیں گے تم جانتے نہیں ہو، موت کے بعد کے احوال تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق تم جانتے ہی نہیں ہو۔ کوئی تمہارا عہد وغیرہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، اور تم اپنے ہی طرف سے اللہ تعالیٰ سے عہد قرار دیتے ہو کہ ہم نے ایسی باتیں کرتے ہو جو یہ بتلاتی ہیں کہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے، جبکہ کوئی تمہارا عہد نہیں ہے۔ اگر نجات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سانچے میں ڈھلنے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمان پیغمبر مان کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آخری شریعت مان کر اسے قبول کر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو آخری کتاب مان کر اسے قبول کر کر، جب تک تم زندگی بسر نہیں کرو گے تمہارے لیے تمہارا کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین اللہ کے نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اس دین اسلام کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر کیا ہے؟ رضاعت کے فیصلے ہیں، خوشنودگی کے فیصلے ہیں۔ اگر تم نے دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر زندگی بسر کی تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور اپنی اس غلط سوچ کو نکال لو کہ تم چند روز جہنم میں رہو۔ جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہوا، اور ایمان کس چیز پر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ہر شخص نے ہر مذہب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی مذہب، ایک ہی دین، اور وہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اور وہ دین اسلام، اس کو قبول کرنا ہے۔ اگر اس کو قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آئے تو پھر کیا ہے؟ تمہارے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو پھر ایک نہ ایک دن تم جہنم سے نکال لیے جاؤ گے اس ایمان کی بدولت جو تمہارے دل کے اندر موجود تھی، کلمہ توحید، کلمہ شہادت جو تمہارے دل کے اندر موجود تھا، اس گواہی کی بنا پر تم ایک نہ ایک دن جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر چاہے تم دین موسمی پر عمل کرو، چاہے تم لوگ دین عیسوی پر عمل کرو، چاہے تم لوگ کسی اور مذہب میں چلے جاؤ، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار نہیں کرو گے، دین اسلام کو قبول نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کیا ہو؟ مومن نہیں بن سکتے۔ اور جس کے دل میں ایمان